الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے ایک آیا مقدسہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والیو تسی نبی کریم علیہ السلام دی ذات مبارک نو راعنا دے نال نہ پکاریا کرو، راعنا نہ کیا کرو. وقولوا انظرنا، تسی کیا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، شفقت فرماؤ. واسمعوا، گل پہلے ہی غور نال سن لیا کرو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافراں واسطے دردناک عذاب ہے. اس آیہ کریمہ دا آخری حصہ اس دے اندر کلمات مبارکہ نے وللکافرین عذاب علیم اور کافراں واسطے دردناک عذاب ہے. پیچھے ذکر ہو رہا ہے اے ایمان والیو اے نہ کیا کرو تے اے کیا کرو نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ. آخر تے حصہ وے کافراں واسطے دردناک عذاب ہے. ایک ہی سلسلہ ہے. پیچھے تذکرہ اگر چل رہا ہوئے کافراں دا آخر تے ہوئے گل کہ کافراں واسطے آئے تے گل سمجھ چاہندی ہے. پیچھے ایمان والیاں دا تذکرہ شروع ہے کہ اے ایمان والیو اے کام کرنا ہے تے اے نہیں کرنا. اگے جا کے کافراں دا تذکرہ شروع ہو گیا وے. اس دی وجہ کی ہے؟ مفسرین کرام فرماندے نے وجہ اے وے کہ اگر بندہ مومن بھی نبی کریم علیہ السلام دی ذات مبارک دا ادب و احترام نہ کرے، آپ دی بے ادبی کر بوے، آپ دی گستاخی کر بوے، وہ بھی پھر مومن نہیں رہندا بلکہ وہ خود کافر و مرتد ہو جاندا وے. جس وجہ تی اللہ کریم نے آخر تے فرمایا کہ اگر ایمان والا بھی ادب تو پیچھے ہٹ گیا تو وہ بھی پھر ایمان والا نہیں رہے گا، وہ کافراں وچ شامل ہو جائے گا. اس واسطے کافراں واسطے دردناک عذاب دا ذکر کر کے دسیا کہ تسی پھر مسلمان نہیں ہو رہو گے. اگر نبی کریم علیہ السلام دی ذات مبارک دا ادب و احترام نہ رہا تو تسی مسلمان نہیں ہو رہو گے. اور جسے مسلمان نہیں رہنا تو ظاہر ہے دوسری چیز ہے، یا مسلمان ہے بندہ یا کافر ہے. تو جس وقت مسلمان رہنا نہیں دوجی سائڈ تے ہو جانا آٹومیٹک ہے، نعوذ باللہ من ذالک ہے. تو اس وقت پھر او دے واسطے وہی انجام ہے جڑا انہاں واسطے اللہ کریم نے تیار کر کے رکھے آوے. اور اس چیز دے حوالے نال یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ جڑے بندے اللہ رسول دی بے ادبی کر بین انہاں دے بارے قرآن سانو کی کچھ حکم ارشاد فرماندا وے. سورہ احزاب دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. بے شک او لوگ جڑے اللہ رسول نو اذیت پہنچاندے نے، تکلیف دیندے نے، انہاں دی بے ادبی کردے نے، رب فرماندا وے اللہ نے انہاں واسطے دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر لعنت کر دیتی ہے اور انہاں واسطے ذلت علی عذاب تیار کر کے رکھیا ہے. عذاب مہینہ، مہینہ ذلت علی عذاب ہوندا ہے کہ دنیا تے بھی وہ ذلیل ہون گے اور آخرت وچ بھی انہاں واسطے ذلت علی رسوائی علی عذاب تیار کر کے رکھیا وے. اور اس آیہ کریمہ تا سانو اے نتیجہ نظر آوندا پیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی نبی دی اشارے نال، صراحت نال، کنائے نال کسے طرح بھی کوئی بندہ بے ادبی کردا ہے
وہ بے ادبی اور گستاہی کفر ہے، اور جنہاں نے بے ادبی کیتی سی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانہ اقدس وچ، انہاں نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قتل کرن دا حکم دے دیتا سی۔ جنہاں چند بندیاں نو کسے وجہ تی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرمایا سی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذاتی حق سی۔ ذاتی حق کوئی بھی بندہ کسے نو اپنا معاف کر سکدا وے، دوسرے دا حق معاف کرن دا سانو اختیار نہیں ہے۔ اس واسطے ہن اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ فلاں نے گستاہی تے کر دیتی ہے، ثابت بھی ہو گئی ہے، تے اسی انہوں معاف کر دیے کیونکہ یہ ساڈا حق نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا حق سی، تے نبی کریم علیہ السلام معاف کرن انہاں دی مرضی، نہ کرن انہاں دی مرضی، سانو اختیار نہیں ہے کہ اسی اس بندے نو معاف کر دیے۔ اسی بس جو حکم شرع سانو ملنا ہے اس دے مطابق عمل کرنا میں، اور حکم شرع یہ کہ گستاخ دی توبہ قبول نہیں ہے، گستاخ دی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس دنیا تے بادشاہ اسلام نے اس نو جو شریعت نے سزا مقرر کیتی ہے گستاخ دی، وہ ایک ہی سزا ہے کہ گستاخ دی گردن ہی بس انہیں کٹنی ہے، اس تو علاوہ کوئی سزا نہیں ہے۔ معافی دا اختیار بادشاہ اسلام نو بھی نہیں ہے، اور امت معاف کر بھی نہیں سکتی۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پوچھیا سی، وقت دا بادشاہ سی مامون الرشید، انہیں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گستاخ رسول دی سزا کی ہے، آپ نے بڑے جلال دے اندر ارشاد فرمایا ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، اگر امت اپنے نبی دے گستاخ کو بدلہ نہ لے سکے تو پھر امت نو جین دا حق نہیں ہے۔ آپ فرماندے نے ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، اگر امت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گستاخ کو بدلہ نہ لے سکے اس امت نو جین دا حق نہیں ہے۔ پتہ اے چلیا کہ کسے بھی مجتہد نے، کسے محدث نے گستاخ نو معافی دا بالکل معاملہ واضح نہیں کیتا، بلکہ ایک ہی چیز واضح کیتی ہے کہ گستاخ دا سر جڑا تن تو جدا کیتا جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت فتح مکہ دا موقع آ رہا سی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ دی طرف جا رہے نے، رستے دے اندر کتیا دے بچے سن چھوٹے چھوٹے، لشکر سی بہت بڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت دیکھا لشکر تو بہت بڑا اور خوشی دی وجہ تھی بڑا اپنے خاص انداز دے اندر جا رہا وے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جتھے کتیا دے بچے نے انہوں دے اگے تسی کھلو جو تاکہ لشکر پھر تواڈے تو تھوڑا ہٹ کے گزرے گا تے کتیا دے بچے بچ جان گے۔ حضرت سیدنا جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھے کھڑا کر دیتا، لشکر اگے گزر گیا۔ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف دے سامنے موجود سن، پہنچ گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن خطل، اے نبی کریم علیہ السلام دا گستاخ سی، انہیں دو لونڈیاں رکھیاں سی جنہاں دی صرف ذمہ داری اس بندے نے یہ لائی سی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شان گٹانی ہے تسی شیران دے اندر۔ وہ شعر پڑھ دیاں سن جنہیں چو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی برائی نعوذ باللہ بیان کر دیا، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارک ہوئے جنہ دے بارے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سی خلقت مبرأ من کل عیب، آپ نو رب نے ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے، جنہ دے وچ عیب نہیں سی انہاں دا او عیب اپنے والوں ذکر کر دیاں سن، اور رکھیاں سن اس ابن خطل نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت دسیا گیا ابن خطل کعبے دے پردیاں دے وچ چھپ گیا ہے، لٹک گیا ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایک انسان ہے اس تو علاوہ کعبہ شریف دے اندر اسی موجود ہاں فی الحال انہوں کچھ نہ کہو، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلال دے اندر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نو کعبے دے پردیاں چوں کڈ کے تے قتل کر دیتا جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہوں پھر کعبے دے پردیاں وچ اس وقت کڈ کے آب زمزم دے درمیان اور خانہ کعبہ دے درمیان ایک جگہ وچ گاڑ کے اس نو قتل کیتا سی۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا وے کہ کتیا دے بچے تے بچ سکتے نے، لیکن اگر انسان کہلانے والا بندہ کہ میں انسان اپنے آپ کو کہے پھر بھی وہ میری بے ادبی کرے، گستاحی کرے، میں اگر انہوں اپنا حق معاف نہ کراں تے او کعبے دے پردیاں وچ بھی چھپ جائے تے انہوں معافی دا اختیار پھر نہیں کسے دیتا، او بندہ پھر بھی بطور سزا قتل کیتا جائے گا۔ اور اے جڑی ذات گرامی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی، اے اتنی مقدس ذات ہے جس دا ادب و احترام صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتنا کیتا کہ صحابہ کرام جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس مبارک وچ حاضر ہوندے سی تے اپنے آپ نو انج با ادب بٹھا لیندے سی اور اپنے سر نو بالکل حرکت نہیں دیندے سی، پتہ اے چلدا سی کہ انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے نے تے حرکت اس واسطے نہیں دے رہے کدھر پرندہ ہی نہ اڑ کے چلا جائے۔ اللہ کریم سانو صحابہ کرام علیہم رضوان دے نقش قدم تے چلدے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارک دا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس واسطے کسی صوفی بزرگ نے لکھیا سی نا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، در یار پہ پلکوں سے دستک دینا، در یار پہ پلکوں سے دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ عمر دا مراد ہے زندگی دیاں جو نیکیاں کمائیاں نہیں وہ ساریاں ضائع ہو جان گیاں۔ اللہ کریم سانو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نال جنہ جنہ چیزاں نو نسبت ہو گئی ہے انہاں دا بھی ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔